بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسپریچول ہیلنگ نالج کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رفیق احمد۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے، تو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اس سے آپ کو بہت سی دعائیں ملیں گی، دعائیں بھی ان ماؤں کی جن کے چھوٹی عمر کے بچے، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ کے بچے شدید رو رہے ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں۔ رات رات بھر بچے کے والدین، گھر کے بزرگ جاگتے رہتے ہیں اسی پریشانی میں، کبھی ہاسپٹل جا رہے ہوتے ہیں، کبھی دم والوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی سلوشن نہیں مل رہا ہوتا۔ اور چھوٹا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، سب گھر والوں کو کتنا اچھا لگتا ہے، اور وہ بتا بھی نہیں پا رہا ہوتا اور وہ تکلیف میں بھی ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی یہ ویڈیو جب ان تک پہنچے گی اور یہ علم جب ان تک پہنچے گا تو اللہ پاک کی ذات اس علم کے ذریعے ان پہ اپنا کرم کریں گی، ان کے مشکلات حل ہوں گے، تو آپ کو بہت ساری دعائیں ملیں گی اور یہی دعائیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں لے آئیں گی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ساری چیزوں کا ہی ہم بیسک سے علاج بتاتے ہیں، تو اس مسئلے کا بھی بیسک سے علاج شروع کرتے ہیں کہ یہ آخر روحانی مسائل اتنے چھوٹے بچوں کو بنتے کہاں سے ہیں، کیسے بنتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جب بھی آپ لوگوں کے گھر میں کوئی ایسا اللہ کی رحمت ہونے والی ہو، ولادت ہونے والی ہو، تو نارملی یہ کیسز آج کل اس دور میں جو ہے وہ ہاسپٹلز میں ہی ڈیل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کی بہو بیٹی کو ہاسپٹل لے جانے والا، اس کے ساتھ جو بھی کوئی سمجھدار مرد عورت جو بھی ہو، وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ جب تک وہاں یہ پروسیجر پورا رہے ڈلیوری کا، اور یہ ٹریٹمنٹ جتنی بھی 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی، تو وہاں پہ جو سمجھدار بزرگ ساتھ میں ہو وہ بچے کو اور اس کی والدہ کو دم کرتا رہے، بار بار دم کرتے رہیں۔ وہی سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آیت الکرسی اور چاروں کل۔ نارملی یہ تقریباً ہر بزرگ کو، ہر بزرگ خواتین کو یہ یاد ہوتی ہیں زبانی اکثر، تو یہ آسان ہے، یہ پڑھ کے دم کی جا سکتی ہیں۔ تو جب بھی اللہ کرے وہاں سے خیر و عافیت سے ڈلیوری کے ساتھ بچہ اور اس کی والدہ گھر آئیں، تو کوشش کریں کہ گھر کے دروازے تک کنوینس آئے، کوئی گلیوں سے پانی کے اوپر سے، گاؤں میں نارملی ہوتا ہے، شہروں میں بھی ہوتا ہے، گلیوں میں پانی گھوم رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس پانی پہ ایسی روحانی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے بھی اجتناب کرنا ہے کہ اس پانی کے اوپر پاؤں لگ کے یا اس کے اوپر سے نہ گزرا جائے۔ اور جب بھی ایسے ان دنوں میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا ہے، تو ایسے پانی سے، گٹر والے پانی سے، یا ایسا گلیوں میں جو پانی گھوم رہا ہوتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کیسا ہوتا ہے، روحانی چیزیں بعض اوقات ہوتی ہیں، تو ایسے چھوٹے بچے کی ریزسٹنس پاور نہیں ہوتی اس کی اپنی، تو ان چیزوں سے بچت کرنی ہے کہ پانی سے یا تو کنوینس کے ساتھ گزرا جائے یا اس سے ہٹ کے گزرا جائے۔ دوسری کچھ چیزیں ہیں گھر میں کہ اس بچے کے پاس کچھ زیادہ کھلونے ایسے نہیں رکھے جائیں، ٹوائز وغیرہ، اور اس کے ساتھ پاس ایسی ہارر مووی یا ٹی وی ایسی چیزیں زیادہ آواز میں نہ چلائی جائیں، اور کچا گوشت، بڑا بیف یا مٹن یہ پاس نہ رکھا جائے بچے چھوٹے کے، اس کو اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ اور اگر گاؤں دیہات میں ہے تو بچے کو گھر میں اگر کوئی درخت ہے تو اس کے نیچے بچے کو پیشاب نہ کروایا جائے، اس کے نیچے نہلایا نہ جائے۔ تو یہ جو ہے اس کی ساری پرہیز ہیں، یہ ساری چیزیں کرنے کی ہیں۔ اس سے امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ بنے گا ہی نہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بہت سارے بچوں کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے، ہمارے پاس بھی اکثر یہ کیسز آتے رہتے ہیں، تو دیکھنا ہے کہ بچے کی ڈیوریشن رونے کی کیا ہے۔ اگر تو دن رات ہی روتا رہتا ہے تو نارمل یہ چیز ہوتی ہے، زیادہ تر بچے روتے ہیں، چھوٹے بچے، کئی بچے بہت زیادہ روتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بچہ عصر اور مغرب کے درمیان روتا ہے اور روتے میں بھی اتنا زیادہ اس کا جسم اکڑ جاتا ہے اور
اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ کسی اس کو میڈیسن سے بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ سب سے پہلی تو چیز ہے، جب بھی آپ کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو آپ نے ایک بار کم از کم ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا ہے۔ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ جنات کا دورہ ہو، وہ جادو کی مرض ہو۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی مرضیں روحانی نہیں ہوتی، لیکن ہم پہلے دن سے ہی روحانی پروسیجر کی طرف توجہ کر لیتے ہیں۔ مرضیں میڈیکلی ہوتی ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی بہت زیادہ نقصان کر جاتی ہیں یا کبھی نہ کبھی جان لیوا بھی ہو جاتی ہیں۔ تو میری ہر دفعہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ پہلے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد بھی آپ کے بچے کو اسٹل کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ رو رہا ہے، اس کے سارے معاملات اسی طرح ہیں، ڈاکٹر کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ اتنا بتانے والا تو ہے نہیں، تو پھر آپ نے ضرور اس کو روحانی مسئلہ بن سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو، ان کی والدہ کو یہ ڈلیوری پروسیجر میں 40 دن 45 دن میں اکثر ایشو ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کے امام مسجد کے پاس یا جو بھی آپ کے کوئی آس پڑوس یا گھر میں کوئی نمازی بندہ ہو تو اس سے اس بچے کو دم کروانا ہے، بار بار 4-5 دن تک کروائیں، 6 دن تک کروائیں جتنا پاسبل ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ 2 حصوں میں ہوگی، کیونکہ اتنا بچہ جو ہوتا ہے وہ فیڈ جو ہے اپنی والدہ سے کرتا ہے، تو کچھ 20-30 گرام بادیان، سونف جن کو بولتے ہیں، اور 20 گرام چھوٹی الائچی، یہ ایک صاف ڈبی میں لے لیں۔ اس کے اوپر سورہ فاتحہ اور آیات سکینہ۔ آیات سکینہ کا آپ کو ریفرنس میں بتا دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 248 آیت سکینہ ہے، یہ اوپر لکھی ہوئی آپ کے سامنے آئیں گی، اور سورہ التوبہ میں آیت نمبر 26، اور سورہ فتح میں آیت نمبر 4، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 26۔ یہ ساری سورہ فاتحہ اور آیات سکینہ جن کا ریفرنس میں نے آپ کو بتایا ہے، اور چاروں کل، اور سورہ قدر، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا نیٹ سے بھی ہم مل جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک بار ہوں دن میں، یا 3 بار یا 7 بار، جتنے بھی آپ کر سکیں یا اس سے زیادہ بھی، روزانہ اس سونف اور الائچی کی ڈبی کے اوپر پڑھنا ہے اس کو، اور تھوڑے چٹکی بھر سونف اور 1 سے 2 الائچی بچے کی والدہ کو پانی میں بھگو کے پانی سمیت کھلا دیں، یا اس کو منہ میں ڈلوا کے تھوڑی دیر چبا کے تو وہ پانی اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ ایک سٹیپ یہ ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ ہے، گھر میں کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ اس بچے کو دم کرے، اور دم میں وہی سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ سے بسم اللہ اور سورہ فاتحہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور اس کے علاوہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 اور 34، یا معشر الجن والانسی، اس سے لے کے فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ آیت جو ہے یہ پوری کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چاروں کل یہ چیزیں پڑھ کے بچے کے اوپر آپ نے، اگر آپ کو کوئی درد کا شک ہو کہ اس کو کہیں درد بھی ہو رہا ہے، آپ کا ایسا فیل ہو، یا احتیاطاً آپ لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، سورہ واقعہ میں یہ آیت ہے، یہ بھی ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کو نارملی پیٹ میں کبھی درد بھی ہو جاتا ہے تو یہ چیز بھی ساتھ میں کور ہو جائے گی۔ تو یہ سارے پرہیز، ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل پرسکون ہو جائے گا، اور وہ خود بھی سوئے گا پرسکون طریقے سے، اور وہ آپ بھی سوئیں گے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی، اور یہ پریشانی انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ پراپر اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ اس سے آگے آپ کے بچوں کو انشاءاللہ کوئی روحانی مسئلہ اگر بنا ہے تو رہے گا بھی نہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسی طرح کی صاف شفاف قرآنی آیات کے ذریعے آپ کے لیے خوبصورت اور نایاب ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔